ایک قافلہ چٹیل بیابان سے گزر رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا توقف کیا تاکہ قافلے والے تھوڑا سا آرام کر لیں۔ سب تیزی کے ساتھ دوڑے تاکہ اونٹوں اور ریت کے بنے ہوئے ٹیلوں کے سائے میں پناہ لے سکیں۔ ان میں سے ایک مالدار تاجر تھا جو قافلے کے دیگر افراد سے کچھ دور چلا گیا تاکہ رفع حاجت کر سکے۔ جب وہ پلٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے قافلے کے اونٹوں کے نشان قدم تلاش کرنے شروع کر دیے، لیکن تیز ہواؤں کے باعث نشان قدم مٹ چکے تھے۔ تاجر کہ جس کے لیے نہ تو کوئی علامت تھی اور نہ ہی نشان رہ گئے تھے، سمجھ گیا کہ وہ کھو گیا ہے اور جلد ہی بھوک اور پیاس سے اس کی جان بھی چلی جائے گی۔ گھنٹوں پیدل چل کر وہ تھک گیا تھا، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے اور سراب کے علاوہ اس کی نظروں میں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک خیمہ نظر آیا۔ وہ تیزی کے ساتھ اس خیمے کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک عورت کو دیکھا جو امور خانہ داری میں مصروف ہے۔ اسے اس تاجر نے سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا اور پھر اس سے پینے کے لیے تھوڑا پانی مانگا۔ عورت جو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اب اس شخص کے جسم میں جان نہیں رہ گئی ہے اور ہونٹ بالکل خشک ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کے لیے ایک کوزے میں پانی لے آئی۔ اس تاجر نے پانی پیا تو گویا اس کے جسم میں دوبارہ جان آ گئی اور وہ احساس نشاط و تراوت کرنے لگا۔ عورت نے اسے کھانا بھی دیا۔ تاجر نے جو اب باقاعدہ ہوش و حواس میں آ چکا تھا اور کھا پی کر شکم سیر ہو چکا تھا، عورت کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اس کا دل بہلانے کے لیے بغداد شہر کی تعریف و توصیف کرنے لگا، وہاں کے خوبصورت مکانوں اور وہاں بہنے والے اچھے اور میٹھے چشموں کے بارے میں بتانے لگا۔ تاجر نے اس عورت کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے اس سے بغداد چلنے کو کہا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ بغداد میں اس کے شوہر کے لیے کوئی مناسب کام ڈھونڈ دے گا۔ تاجر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس طرح تم لوگ غربت اور افلاس سے چھٹکارا پا جاؤ گے اور میں بھی تمہارے احسان کا بدلہ ادا کر سکوں گا۔ اور پھر وہ وہاں سے اٹھا اور عورت کے بتانے پر وہاں سے قریب ترین شہر میں پہنچ گیا۔ رات میں جب اس کا شوہر پلٹا تو اس نے بیوی کو بتایا کہ پورے دن کے شکار میں اسے صرف چند چھپکلیاں ہی مل سکی ہیں۔ عورت نے بھی اس بھٹکے ہوئے تاجر کی داستان سنائی۔ عورت نے تاجر کے وعدے پر بہت زور دیا کہ اس نے بغداد میں اپنا ایک گھر ہم لوگوں کو دینے کو کہا ہے، اس طرح ہماری زندگی کے دن پلٹ جائیں گے۔ شوہر نے بیوی سے کہا تم کتنی بھولی اور سادہ ہو، اس تاجر کو ہماری خوش قسمتی اور عیش و آرام پر حسد ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری پرسکون زندگی کو جہنم بنا دے۔